اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں سمین زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام سرمایہ دعا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم معصومین علیہم السلام کی دعا و مناجات سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں مناجات امیر المومنین کے آخری حصے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی عبادت سے کسی سے کوئی تقابل ممکن نہیں ہے، نہ کوئی مثال ہے نہ نظیر، بلکہ آپ کی عبادت آپ کی ہر سانس، آپ کے ہر اقدام اور آپ کی زندگی کے گزرنے والے ہر لمحات سے سرشار نظر آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد زرار ابن سمرہ نامی ایک شخص نے معاویہ کے سوال کرنے پر آپ کی خصوصیات اس طرح بیان کی ہیں کہ آپ محراب عبادت میں خوف خدا سے تڑپ کر فریاد کرتے تھے، غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے ایک انسان کی مانند گریہ وزاری میں مشغول سرد آہیں بھرتے تھے، آتش جہنم سے لرزا تھے۔ بس ناظرین، جب ایک معصوم امام اس طرح خوف الہی میں گریہ وزاری کرے تو ہمارے تو گناہ بھی ہر روز بڑھ ہی جاتے ہیں، لیکن ہم ان گناہوں کی تلافی کی فکر نہیں کرتے۔ اب مناجات امیر المومنین کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ سے کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کا سوال کیا گیا ہے۔ میرے مولا، اے میرے مولا، تو غالب ہے اور میں مغلوب، اور کیا مغلوب پر سوائے غالب کے کوئی اور رحم کرے گا؟ اللہ رب العزت ہی بلند و برتر اور قدرت رکھنے والا ہے، مرضی الہی کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کریم پروردگار نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، بس یہ کہ ہمیں سوال کرنے اور نیک عمل انجام دینے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ آگے مناجات میں اللہ سے اس کی رحمت کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے: میرے مولا، اے میرے مولا، تو پروردگار ہے اور میں پالا ہوا، اور کیا پالے ہوئے پر پالنے والے کے علاوہ کوئی اور رحم کرے گا؟ اگر دل میں خدا کی عظمت اور بزرگی کا احساس ہو تو پھر کسی کی عظمت دل میں نہیں آ سکتی، اور ایسا انسان پھر کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی انسان کو آزاد کر دیتی ہے۔ اگر انسان خدا کی بزرگی کو پہچان لے تو اس کا بندہ بن جاتا ہے، اور خدا کی بندگی غیر خدا کی بندگی سے آزادی کی طرح ہے۔ اب آگے مناجات میں اللہ کی کبریائی کا اعلان اس طرح سے کیا گیا ہے: میرے مولا، اے میرے مولا، تو صاحب کبریائی ہے اور میں خاشع ہوں، اور کیا صاحب کبریائی کے علاوہ خاشع پر کوئی اور رحم کرے گا؟ ہر شخص کی قیمت بارگاہ الہی میں تقویٰ ہے، جس کا تقویٰ جتنا بلند ہوگا وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ یقیناً ذات الہی بے عیب اور بلند و برتر ہے، یہاں تک کہ اس سے ڈرا جائے اور خوف کے عالم میں اس سے دعا و مناجات کی جائے، جیسا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں ملتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ اللہ بزرگ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس سے اس کے رحم و کرم کا سوال کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ آگے مناجات میں بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے سوال کے ساتھ ہی اس کے رضا اور فضل و احسان کا سوال کیا گیا ہے: میرے مولا، اے میرے مولا، تو مجھ پر رحم کر اپنی رحمت سے، اور مجھ سے راضی ہو جا اپنے جود و کرم اور فضل و احسان سے۔ جب انسان کو اپنی عبودیت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے، اور انسان کے اسی تاثر کا نام خوف ہے، جو عبودیت کا جوہر ہے۔ خوف خدا مختلف اسباب کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، کبھی اپنے گناہوں کا تصور اور اس کے نتائج کا خوف، کبھی یہ احساس کہ اپنے اعمال کو روز قیامت اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اور مناجات امیر المومنین میں اس طرح سے خوف الہی کے اقرار، روز قیامت کے تصور کے ساتھ ہی اللہ سے اس کی رحمت طلب کی گئی ہے۔
بس اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں کہ جو علم و معرفت رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ گنہگاروں سے عفو درگزر کر کے اپنی رحمت نازل کرے تو یہ اس کی شان کریمی ہے، اور اللہ ہی رحیم و کریم ہے۔ بس آگے مناجات میں اللہ سے اس کے رحم و کرم کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اے جود و احسان اور فضل و نعمت والے، اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ جیسا کہ مناجات امیر المومنین میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کو اس کے مختلف خوبصورت ناموں سے پکارا گیا ہے، تو خود دعا کرنے والے کے لیے بھی ایک اسم کا انتخاب کیا گیا ہے، جیسے مولا کے مقابلے میں عبد، باقی کے مقابلے میں فانی، اور غنی کے مقابلے میں فقیر، یعنی یہ انداز بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمال کی حدوں پر ہے، تو انسان اللہ کے مقابلے میں پست ترین مخلوق ہے۔ تمام معاملات میں اللہ ہی مالک و مختار ہے۔ یقیناً اللہ ہی وہ معبود ہے جو عز و حکمت والا اور غالب ہے، وہی خالق ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بس یہ مناجات الہی معرفت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے اپنے نفس کو پہچانے اور قرب الہی بھی حاصل کرے، عظمت الہی کو پہچانے اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف رغبت کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔